حال ہی میں ایک نیا قانون بنا ہے، خیر قانون تو نیا نہیں ہے، قانون تو پرانا ہے، اس کو دوبارہ ہم لے کر آ رہی ہیں اپنی اسٹیچوری بک کے اندر. وہ ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے اندر 11(4)(e) کا اضافہ کر رہے ہیں، جو بیسکلی یہ ہے کہ اس سے ایک سویپنگ پاورز دی جائیں گی سول اور ملٹری جو باڈیز ہیں یا سول اور ملٹری لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں ان کو، کہ وہ کسی بھی شخص کو گرفتار کریں اور 3 مہینے کے لیے اس کو ڈیٹین کر لیں، اس کو اپنے پاس رکھ لیں. اور اس کے لیے کوئی خاص میکینزم عدالتوں کا بھی نہیں کیا گیا، صرف ایک ہے کہ اگر آپ کو سمجھتے ہیں تو آپ اس کو ایک عدالت میں پیش کریں، اور وہ بھی ان کیمرہ ہوگی. اس کو کوئی وکیل کا حق نہیں دیا گیا، جو کہ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل جو کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق بڑا ضروری سمجھا جاتا ہے. اور جو ہماری کچھ بات ہوئی اس میں جرنلسٹ سے بھی کچھ بات ہوئی، کوئی ہیومن رائٹس ڈیفینڈر سے بات ہوئی، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کل کو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اور جو جرنلسٹ ہیں ان کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے. یہ بڑی ایک عجیب سی ترمیم جو ہے پیش کی گئی ہے، جس کو بھی کمیٹی کے سپورٹ بھی کیا گیا ہے. بالکل. اور اس میں نہ صرف 3 ماہ کا آپ بغیر کسی خاص لیگل فریم ورک کے آپ بندے کو اٹھا سکتے ہیں، بلکہ اس میں مزید 3 ماہ کی بھی آپ بالکل ایڈ کر سکتے ہیں اس کی ڈیٹینشن. 6 مہینے کا 6 مہینے تک آپ ایک بندے کو اٹھا سکتے ہیں، اور کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوگا کہ اس کا کہاں پر ہے، اس کے ویئر باؤٹس. اور اس میں ایک طرح کی لیگل کافی زیادہ پاور مل جاتی ہیں جو لا انفورسمنٹ اداروں کو ہے، کیونکہ یہاں پر پہلے ہی ہمارے اداروں کو بہت زیادہ شوق ہے لوگوں کو اٹھا کر گواہ کر کے بعد میں اس کو جبری طور پر لاپتہ کرنے کا. اس سے تو مزید ان کو مزید اختیار مل جائے گا کہ ان کو 90 دن پھر اس سے مزید آگے 90 دن بندے کو غائب کر دینا اور کسی عدالت میں نہ پیش کرنا، جو کہ آئینی حق ہے کہ ایک بندے کو جب بلایا جائے اس کو 24 گھنٹے کے اندر عدالت میں پیش کرنے کا جو اس کا آئینی حق ہے اس سے محروم. لیکن اس میں حکومت کا اعتراض بڑا جو ہے نا ایک انٹرسٹنگ موقف سامنے آیا ہے. جو وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور ہے رانا ثناء اللہ صاحب وزیر قانون رہ چکے ہیں، بہت اچھی طرح سے سیاسی اپنے مخالفین کو حوالے سے بات بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ اس قانون سے مسنگ پرسنس کا مسئلہ حل ہونے کی طرف یہ جائے گا. یہ ایک جزوی قدم ہے اس حوالے سے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ دیکھیے پاکستان کی جو فوج ہے وہ بہت سارے ریسٹیو ریجنس میں جو ہے وہ آپریشنس میں بزی ہے، ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے لوگوں کو اٹھانے کا. تو وہ پھر جب پاورز نہیں ہوتی تو آپ کو پتہ ہے پھر پاورز مس یوز ہوتی ہیں اور پھر لوگوں کو غائب کر دیا جاتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس طرح سے ان کے پاس ایک اتھارٹی مل جائے گی کہ وہ ڈیٹین کر کے لوگوں کو سے پروب کر سکیں، لوگوں سے تفتیش کر سکیں جو کہ ان کو ریکوائرمنٹ ہو. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے کمی ہوگی. لیکن جو ہیومن رائٹس ڈیفینڈر ہیں آمنہ مسعود جنجوعہ جو ہیں، جو کہ بہت عرصے سے تقریباً پچھلے 20 سالوں سے وہ اس کاز کے لیے مسنگ پرسنس کے کاز کے لیے جنگ لڑ رہی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اس سے مسنگ پرسن میں اضافہ ہوگا. یہ جب اداروں کے پاس پاور نہیں ہے تو مسنگ پرسن کے اتنے کیسز ہیں، جب ان کے پاس پاور آ جائے گی تو پھر سے مزید اضافہ ہی ہوگا، اس سے کمی نہیں آئے گی. رانا ثناء اللہ کی منطق مجھے بھی نہیں سمجھ آئی کہ کیا منطق کے تحت انہوں نے کہا ہے کہ اس سے کمی آئے گی، بلکہ جب پاور دے دی جائے گی تو مزید سے اضافہ ہی ہوگا. اور باقی یہ جو اس حوالے سے ہیومن رائٹس کمیشن کو پاکستان نے بھی آج وہ پریس اسٹیٹمنٹ جاری کیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ اسے فوری طور پر اس ترمیم کو اب واپس لیا جائے. ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز کی طرف سے، سول سوسائٹی اور جرنلسٹ باڈیز کی طرف سے اس کی کافی زیادہ مزاحمت کی جا رہی ہے کہ اس کو فوری طور پر واپس لیا جائے. اس کو واپس ہونا بھی چاہیے، کیونکہ آپ ایک بندے کو 90 اور 180 دن تک آپ بغیر کسی وجہ کے صرف ایک شک کی بنیاد پر آپ اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیں تو یہ تو کسی طرح کا انصاف نہیں ہوا، اور آئین کے بھی کسی رول کے مطابق نہ ہوا کہ آپ اس کو اپنی ڈیٹینشن میں رکھیں صرف ایک سسپیشن کی بنیاد پر کہ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں ہمیں شبہ ہے. تو یہ جسٹیفائیبل نہیں ہے. اور یہ ہم ناظرین کے لیے بھی بتا دیں کہ جب یہ 2014 میں انیکٹ ہوا تھا پہلی دفعہ یہی والی ترمیم، بالکل ہو بہو یہی ترمیم، تو 2016 تک یہ رہی تھی، 2 سال کی سنسد کلاس تھی. اور کراچی میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو ایم کیو ایم کے بہت سارے جو لوگ ہیں، ایم کیو ایم کے جو سیاسی کارکنان تھے، ان کو اسی کلاس کے تحت اٹھایا گیا تھا، ان کو گرفتار کیا گیا تھا. وہ کئی ماہ پر کچھ تو کئی سالوں تک اپنے پیاروں سے پھر دور رہے، ان کا کچھ پتہ نہیں چلا. اور آج بھی ایم کیو ایم اپنے بہت سے کارکنوں کی رہائی کا مطالبہ کر رہی ہے. برر اب یہ معاملہ کمیٹی کے پاس ہے، دیکھتے ہیں کہ جب یہ ایوان میں پیش ہوگا تو کس طرح سے جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ کس طرح سے اس پہ ڈیبیٹ کریں گی، اور جو ان کے ماضی کے زخم ہیں کیا وہ ان کو یاد کرتے وقت یاد کریں گی، اور کیا وہ سوچیں گی کہ اگر ہم نے دوبارہ یہ ترمیم کی تو کہیں اس کا اطلاق دوبارہ ان کے ہی سیاسی کارکنان پہ نہ ہو جائے جن کی مدد
जिनके वोटों और जिनकी मेहनत से वो इन ऐवानों तक पहुँचते हैं।